آپ کی نگاہ پڑی ابو جہل کے بیٹے پر، اس نے دوڑ لگانا شروع کر دی، مکے میں کہتا لوگوں کو میرا راستہ چھوڑ دو۔ آپ کیا ہوا؟ کہا میرے اوپر محمد کی نظر پڑ گئی۔ میرے ابے نے کہا تھا کہ بیٹا مر جا محمد کا کلمہ نہ پڑھنا، کہا مجھے چھوڑ دو۔ اب بھاگتا ہوا جا رہا ہے اپنے رب کے پاس، بت کے پاس گیا، کہا مجھے بچا، میرے اوپر محمد کی نظر پڑ گئی ہے۔ جب لفظ محمد آیا نا تو بت منہ کے بل زمین پہ گر گیا۔ بت کے اندر سے آواز آئی تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، تیرے اوپر محمد کی نظر پڑ گئی۔ آپ سوچا اب میرے کام نہیں آ رہا، دوڑ لگانا شروع کر دی دریا کی طرف، دریا کے اندر شناخت لگا دی، دریا نے پھر بار پھینک دیا، پھر شناخت، پھر بار، 3 بار اندر شناخت لگائی، پھر بار پھینک دیا۔ اب 3 بار ہوئے، مارا نہیں دریا نے، بار پھینک دیا۔ دریا کو مخاطب کیا تو مجھے مارتا کیوں نہیں؟ دریا کے اندر سے آواز ہے جس پر محمد کی نظر پڑ جائے وہ تو مار کے بھی نہیں مرتا، تجھے کون مار سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے سیاح کی گھر سے باہر نکل گیا، آپ کی نگاہ ایک اونٹ پر پڑ جاتی ہے۔ اونٹ کا مفسر نے لکھا کہ کلر سورج کلر کا تھا، سورج کلر کا اونٹ تھا۔ تو آقا کی نگاہ پڑی، مدینے کے قریب خیمے لگے تھے۔ آقا نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم دور دراز سے آئے ہیں، اس کو منڈی لگنی ہے، ہم نے اونٹوں کو سیل کرنا بیچنا ہے۔ اب فرمایا کہ آپ کے اونٹ کون سے ہیں؟ ہم ادھر دیکھ کر کہا کہ وہ اونٹ، نگاہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ پر پڑ گئی، اونٹ آقا کو پسند آ گئے۔ کہا مجھے اونٹ دے دیں اور میں قیمت آپ کے جا کے بھیج دیتا ہوں، میں تو سیاح کی غرض آیا تھا، تو آپ مجھے اونٹ دیں، میں جا کر آپ کی جو قیمت اس کو بھیج دوں گا۔ اب اگر کسی کو ادھار سودا دیا جائے تو اس کو پتہ پوچھا جاتا ہے، ایڈریس نقد پوچھا نہیں جاتا، ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آقا سے لین دین کچھ نہیں ہوا، صرف زبان کی بات ہوئی، آٹی کا اونٹ لے جاؤ۔ اب آقا اونٹ لے کے جا رہے ہیں، جب آقا گلی کے اندر ہوتے ہیں نا، وہ 3 تھے، سر پکڑ کے بیٹھ، یار اتنا قیمتی اونٹ وہ ہم سے چرا کے لے گیا۔ نہ کسی نے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ کسی کو پوچھا، میں تو مدینے پہلی بار آیا ہوں۔ تو دوسرے کو پوچھا کیا تم جانتا ہے؟ کہا نہیں۔ پہلے کو پوچھا تم نے پوچھا کیوں نہیں ان کے بارے میں، تم کہاں سے آئے ہو؟ ایڈریس پوچھا، کہا کہ میں کیا بتاؤں، میں تو اس کی آنکھوں کا حسن دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جب ایک پال کے سرائیاں رکھیاں نے۔ دوسرے کو پوچھا کیا تو جانتا ہے؟ کہا نہیں نہیں نہیں۔ ہاں تو نے کیوں ایڈریس پوچھا؟ کہا جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ کے دانتوں کا پہاڑوں پر عکس پڑتا تھا، میں نور کا عکس دیکھتا رہ گیا۔ اب آپس میں مشورہ، اتنا قیمتی اونٹ لے گیا، نہ کسی کو پتا نہ کوئی جانتا ہے، اب پتہ نہیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے۔ اب جب باتیں کر رہے ہیں اتنے میں سردار کی زوجہ بیگم نے خیمے سے پردے کو ہٹا کے کہا خبردار اس کو جھوٹا مت کہنا۔ کہا کہ تو جانتی ہے؟ کہا ورنہ میں بھی نہیں جانتی۔ کہا پھر اس کی گواہی کیوں دے رہی ہو؟ کیا تو جانتی ہے؟ کہا جانتی نہیں۔ کہا پھر گواہی کیسی؟ کہا کہ میں جب آپ سے باتیں کر رہا تھا میں نے پردے کو ہٹا کے دیکھا، اتنا پیارا چہرہ میں سمجھے کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ کہا اتنا پیارا چہرہ میں سمجھ گئی کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ کہا جب آپ سے باتیں کر رہا تھا اللہ آپ اس کی شان نرالی تھی۔ کہا آپ نے کیا دیکھا؟ آپ سے باتیں کر رہا تھا، ہم نے دیکھا، سوچا کہہ رہی ہے آپ سے باتیں کر رہا تھا، میں نے خیمے کے اندر سے دیکھا وہ آپ سے باتیں کرتا، آپ پر دھوپ تھی مگر اس پر ایک پہاڑ کے ٹکڑے نے سایہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ باتیں کر رہے ہیں تو صحابہ کرام کھجوریں اٹھائی آ گئے، کھجوریں اٹھائی آ گئے۔ آپ وہ کون ہوگا جس سے میرے آقا نے اونٹ خریدا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم ہیں۔ کہا کتنی؟ بتایا آپ کی قیمت ہے۔ یہ کھجوریں آپ کو فرمایا کہ جو آپ وزن کر لیں، جو آپ کی قیمت اپنے پاس رکھیں، باقی جو بچے وہ بھی آپ کو تحفہ دے دیا۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ رہے؟ سبحان اللہ۔ یہ کھجوریں ہیں، آقا نے فرمایا وزن کر لیجئے، جتنی آپ کی قیمت اتنی اپنے پاس رکھیں، باقی جو ہے وہ بھی آپ کو تحفے کے طور پہ دے دیں۔ کہا کہ کھجوروں کا ہم نے وزن نہیں کرنا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ہم نے اونٹ نہیں بیچا، ہم خود بک چکے ہیں، ہم خود بک چکے ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا اونٹ بھی لے جاؤ، کھجوریں بھی لے جاؤ، ہمیں بھی اپنے محبوب کے در پہ لے جاؤ۔ وہ سارا قافلہ میرے آقا کی بارگاہ میں گیا، سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔
اللہ اکبر. جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا کیا جو آقا کو, بلکہ جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا اب مسلمان طاقتور رونے لگے, ابو جہل رونے لگا, اب میرا کیا بنے گا. ابو جہل نے اپنے یار کو بلا لیا, حبیب یمنی کو, یمن سے بلا لیا, کہا کہ یار آؤ میرے بھتیجے کو بھی دام کرو آپ. جی ایسی ایسی باتیں کرتا ہے. اب حبیب یمنی جب آیا تو یہ آگے سے لینے کے لیے پہنچا, استقبال کیا, اور جب حبیب یمنی مکے میں آیا تو کیا کیا کہ جو روئی تھی وہ ان کے کانوں میں ٹھوس دی. حبیب یمنی کے کانوں میں روئی ٹھوس دی گئی. حبیب یمنی کہنے لگا یہ کیا کرے ابو جہل. کہا میں اس لیے ٹھوس رہا ہوں کہ آپ کے کانوں کے اندر بھتیجے کی باز پڑ گئی, آپ اس کے مرید ہو جائیں گے. اتنی میٹھی باز اس کے, اللہ اکبر. اب باتیں کرتے جا رہے ہیں. حبیب یمنی کہا مجھے بلایا کیوں ہے. کہا اس کو دام کرنا ہے, آپ حکیم ہو, اس کو دام کرنا ہے. کہا کہتا کیا ہے. کہا وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی 360 بوت ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں, اللہ ایک ہے, اس نے زندگی دی, موت دے گا پھر زندہ کرے گا, کیا ایسا ہو سکتا ہے. اب حبیب یمنی کہے گا ابو جہل تو پاگل تو نہیں ہو گیا. بات اس نے ٹھیک کہی ہے, جو رب پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہے. کہا اس سے دام کرنا ہے. کہا تو دام کر دیتے ہیں. ابو جہل کہے گا اچھا دام کریں گے. اب کریں گے کیا. کہا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا, نبض دیکھوں گا, جو بھی باری ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا, دام کر دوں گا. کہا نہیں اس کا ہاتھ نہیں پکڑنا. کہا کیوں نہیں پکڑنا. کہا جس کا ہاتھ پکڑے جنت تک چھوڑتا ہی نہیں ہے. کہا ہاتھ نہیں پکڑے, جس کا ہاتھ پکڑے خدا کے ہاتھ میں دیتا ہے. کہا بلا تو صحیح. کہا کرو گے کیا. کہا میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بتا دوں گا اس کو کون سی بیماری ہے. کہا نہیں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا. کہا کیوں. کہا جس کو دیکھتا ہے وہ اسی کو ہو جاتا ہے. کہا پھر کرنا کیا. کہا آپ بلاؤ تو صحیح. ابو جہل کہنے کا میں تو بلاتا ہوں, آپ بتاؤ کرو گے کیا. کہا میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا اور باتوں میں سمجھ جاؤں اس کو کون سی بیماری ہے. کہا نہ باتیں بھی نہیں کرنا. کہا کیوں. کہا اتنی میٹھی زبان ہے, اتنی میٹھے لفظ ہے, جب بولتا ہے پتھروں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے. کہا پھر کرنا کیا ہے. کہا بلا تو صحیح. اب سارے سردار کہنے لگے ابو جہل بلاؤ تو صحیح نا, بلانا تو پڑے گا, بلاؤ تو صحیح نا. آپ کا چلو بلا لیتے ہیں پر ایک شرط پہ توجہ کرنا. کہا بلا لیتے ہیں ایک شرط پہ. کہا کون سی شرط. کہا کہ پورے مکے میں اعلان کر دیا جائے کہ سارے میری حویلی پہنچ جائے, اور جب محمد میری حویلی میں آئے تعظیم کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو. یہ شرط رکھ دی, کوئی کھڑا نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. اب اس طرف یہ معاملہ کر رہے ہیں کہ کوئی کھڑا نہ ہو. اللہ نے فرمایا کہ جبریل با کر آؤ. جبریل با کے آؤ. یا اللہ کیا کر رہا. کہا وہ میرا محبوب آ رہے ہیں, پلان بنا رہے ہیں, کھڑے نہیں ہونا, تعظیم نہیں کرنی. یا اللہ کرنا کیا. فرمایا سارے فرشتوں کو ساتھ لے جا. فرشتوں کو ساتھ لے جا. مولا کرنا کیا. فرمایا خود ابو جہل کے سر پہ کھڑا ہو جا, ہر بندے کے سر پہ ایک فرشتے کو بٹھا دے. مولا کرنا کیا. کہا جا میرا منہ پہلا قدم حویلی میں رکھے, کان کھینچ کے سب کو کھڑا کر دینا. کہا جو ایسے تعظیم نہیں کرے گا ہم ایسے کروا دیں گے. حبیب یمنی آئے. کہا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہو. کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ کتنے ہیں بولیے گا. کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں اس کا آخری نبی ہوں, صرف میں اتنا دعویٰ ہے. کہا اچھا آپ کو جادوگر کہا گیا. جو جادوگر ہوتا نا اس کا جادو آسمانوں پہ نہیں زمین پہ چلتا ہے. اگر واقعی تو اللہ کا رسول ہے تو اللہ کا رسول کوئی معجزہ لے کے آتا ہے. آپ مجھے آسمانوں کو کوئی معجزہ دکھاؤ. آقا فرماتے ہیں میں کوئی معجزہ دکھاؤں. ہم معجزہ لے کے نہیں آیا, معجزہ بن کے آیا ہوں. پوچھ کون سا معجزہ پوچھنا تیرا کام بتانا میرا کام ہے. کہا میرے دو سوال ہے. پہلا سوال میں نے کرنا ہے, جواب آپ نے دینا. دوسرا سوال بھی آپ نے بتانا, جواب بھی آپ نے دینا ہے. آقا فرماتے ہیں مجھے قبول ہے. پوچھئے پہلا سوال, کیجئے سوال. اس نے کہا کہ اب دن کا وقت تھا. ابھی بھی یمنی نے کہا کہ ایسا کرے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں, میں مان جاؤں گا. اب دن تھا, دن کو سورج ہوتا ہے, چاند ہوتا نہیں. لیکن جب یہ کہا نا آپ سورج کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں میں مان جاؤں گا, تو ابو جہل نے ایسے کیا. اس نے کر دینا ہے. یہ نہ کہ اس نے کر دینا ہے. یہ نہ سمجھ کے اوپر سورج ہے. اچھا یہ شرط ہے آپ کی. آپ نے ایسے کیا, رات چو سورج گیا, چاند سامنے, ایسے کیا 2 ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ. بھائی یمنی کہا توڑ تو دیا, جوڑنا کس نے کہا جوڑ بھی جائے گا.
जोड़ने की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। काजी मेरा पहला सवाल पूरा हो गया, मैं मान गया हूँ। अब दूसरा सवाल भी तूने बताना, जवाब तूने देना, काम मुझे कबूल। पहला सवाल मुकम्मल हो गया। अब दूसरा सवाल आका फरमाएगा, सुन तेरा सवाल कौन सा है? जी बताए। आका फरमाते हैं कि ये दूसरा सवाल है कि आपकी एक बेटी मजूर है, आंखों से नबीनी, मजूर है, उसको सुनाई नहीं देता, नजर नहीं आता, फिर टूर नहीं सकती, तू चाहता से शफा हो जाए और तुझसे प्यार भी करता है, कदम पड़े आका मुझे अभी कलमा पढ़ाइए। इससे पहले भी अबू जाने बुलाया था दाम के लिए, आका के सामने बैठा, आका ने इसको दाम कर दिया। बोल लो तो सही, आका उसको दाम कर दिया, उसको मजा आया, सुन एक बार फिर पढ़िए, फिर पढ़ा, 3 बार आकर इसको दाम किया, कदम पकड़ लिए, कहा मैंने उठना नहीं चाहता, मुझे कलमा नहीं पढ़ा देंगे। हबीब यमनी ने कहा कि मैं मान चुका, मुझे कलमा पढ़ाओ। हबीब यमनी कलमा पढ़ के यमन की तरफ जा रहे हैं, झूमते जा रहे हैं कि अल्लाह के आखिरी रसूल आगे, मैं उसका कलमा ही पढ़ के मुसलमान भी हो चुका, उसको देख भी आया हूँ। अब घर की तरफ, जो बेटी मजदूर थी, जो बेटी टूर नहीं सकती थी, बोल और ना उसको नजर आता था, ना सुन सकती थी, अब दरवाजे पर दस्तक दी घर जाके, वो मजदूर पेट थी, बात हुई, आके दरवाजा खोल दिया। कहा बेटी आप तो ना चल सकती, ना आपको सुनाई देता, ना आप को दिखाई देता है जी, आप कैसे दरवाजा खोल गई? कहा बस सुनिए बैठ जाए। कहा मैं बैठी थी तो अचानक रात हो गई। आका ने सूरज को कहा मैं बैठी थी, अचानक रात हो गई, जब रात हुई तो मैं सो गई, जब सोई तो ख्वाब में कमली वाला आ गया, ख्वाब में कमली वाला आ गया, मेरे जिस्म पर हाथ फेरा, मुझे शफाअत अब मुझे कहा बेटी कलमा पढ़ो, मैंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। अब बाप कहता बेटी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। कहा वो कैसे, क्या हुआ? कहा बेटी जिसने आपको कलमा पढ़ा उसको देख के कलमा पढ़ के आया। बेटी के ना मैं आपसे ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। कहा बेटी क्या मतलब? मैं वहां गया, देख के कलमा पढ़ के आया। कहा जी अब्बा जान बात आपकी ठीक है, और वहां पहुंचे, देखकर कलमा पढ़ के आए, मैं आपसे ज्यादा खुशकिस्मत हूँ, और वहां गए वो मुझे जाके कलमा पढ़ा के गए हैं। अल्लाह अकबर।